السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب کو اپنی جان اور اسی طرح اپنا مال بہت ہی عزیز اور محبوب ہے۔ ہم سب اس کی حفاظت کی تدبیریں کرتے ہیں اور اس کے لیے نسخے تلاش کرتے ہیں۔ بہت سارے نسخے کارآمد ثابت ہوتے ہیں اور ہماری جان اور ہمارے مال کی حفاظت اس سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ نسخہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر مضمر ہے اور پوشیدہ ہے، ہم اور آپ ناواقفیت کی وجہ سے اس نسخے کو اپنانے سے جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس نسخے کو اپناتے نہیں ہیں۔ تو آج ہم اور آپ بسم اللہ کی فضیلت کے اندر جو راز مضمر ہے اور جان و مال کی حفاظتی جو تدابیر اس کے اندر موجود ہیں، ہم اس کے متعلق جانیں گے۔ اسی طرح سے بسم اللہ سے متعلق ایک ایسا وظیفہ جس سے ہمارے بے شمار مشکلات کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور بہت سی آسانیاں ہماری زندگی میں آ جائیں گی۔ آج ان سب کے متعلق ہم اور آپ کیا کریں گے، جانیں گے۔ تو آخر تک ویڈیو کے اندر بنے رہیں اور جانیں کہ بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری جو کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث اور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر، یعنی بسم اللہ کے اندر جو میرے ناموں کا تذکرہ ہے، ان ناموں کو لے کر اگر کوئی شخص کسی کام کو شروع کرتا ہے تو یقیناً اس کے کام کے اندر بس برکت ہوگی اور جو ہے اس کام کے اندر جو ہے خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اسی طرح احادیث کے اندر مذکور ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع و ابتر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اچھا کام جس کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، جس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھا جائے، وہ ناقص رہتا ہے، وہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہر کام کو کیا کریں، انجام دیں۔ ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہمارے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ بھی ہوگا۔ تو کتنا آسان نسخہ ہے جان و مال کی حفاظت کا کہ ہم صرف اور صرف بسم اللہ کا کیا کریں، ورد رکھیں اور بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یا ایسے ہی جو ہے کھانا کھاتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو پھر شیطان اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہے تمہارے رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اس گھر کے اندر تمہارا قیام نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ گھر والے نے داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کھانا شروع کرتے وقت کیا کر لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ اب اس گھر میں، اس کھانے میں تمہارا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ کھانے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے کھانا شروع کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لو بھائی، آج تمہارا اس گھر کے اندر قیام ہو چکا، یعنی قیام کا انتظام ہو گیا، تم اس گھر کے اندر آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہو اور تم جو ہے اس کے دل میں وسوسے ڈال سکتے ہو اور اس گھر سے جو ہے خیر و برکت کو ختم کر سکتے ہو۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے وقت انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا، لیکن کھاتے وقت اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے کھانے کی ابتدا کرے تو شیطان اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے
کہ رہنے کا انتظام تو ہو گیا ہے لیکن کھانے کا انتظام تمہارے لیے یہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت ہم بسم اللہ کا کیا کریں، اہتمام کریں۔ اس کے اندر بہت ہی برکت ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت ساری فضیلتوں کے ہم کیا ہو سکتے ہیں، فضیلتوں کو پانے والے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس چھوٹے سے عمل کو جو ہے اپنے زندگی کا معمول بنائیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو سیکھ کر روزمرہ کی زندگی کے اندر اس کو استعمال میں لائیں۔ اس سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور ہم کو ثواب بھی مل جائے گا اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر ثوابوں کا اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہو تو پھر اس دعا کا کیا کرے، اہتمام کرے۔ اگر اس دعا کا وہ اہتمام کرتا ہے، ان دعاؤں کو اگر وہ اس دعا کو اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو پھر جو ہے اس کا گھر میں داخل ہونا اور گھر سے نکلنا جو ہے یہ خیر و برکت کا باعث ہوگا اور بہت سارے مشکلات سے اس کو کیا مل جائے گی، نجات مل جائے گی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ کیا دعا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ بہت ہی آسان دعا ہے، اس کو آپ کیا کر لیں، سیکھ لیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ سے گھر میں داخلے کا بہترین داخلہ مانگتا ہوں، اور اسی طریقے سے جب میں گھر سے نکلوں تو میرا نکلنا بھی کیا ہو، بہت ہی اچھا ہو اور بہت ہی اچھے کاموں کے لیے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکل گئے تو آپ کے جانے کے بعد نہ جانے گھر میں کون سا واقعہ پیش آیا اور کیا مصیبتیں آئی۔ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو گھر میں داخل ہوتے ہی آپ کو جو ہو سکتا ہے کہ بری خبر ملے اور مصیبت کی خبر ملے۔ اس لیے آدمی اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میرا گھر میں داخل ہونا جو ہے بہتر ہو اور مجھے کوئی بری خبر نہ ملے، اچھی خبر ملے۔ اسی طرح سے جب مجھے نوبت آئے گھر سے باہر نکلنے کی تو میں جب گھر سے نکلوں تو میرا نکلنا بھی اچھے کام کے لیے ہو، کسی برے کام کے لیے نہ ہو، کسی مصیبت کے ازالے کے لیے نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میں جب گھر سے نکلوں تو خوشی خوشی نکلوں، رنج و غم کو لے کر نہ نکلوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار پڑ جائے اور کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کوئی ناگہی واقعات ہمارے ساتھ پیش آ جائے اور ہمارا گھر سے نکلنا جو ہو مصیبت کو لے کر کے نکلنا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دعا کا کیا کریں، ہم اور آپ اہتمام کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی جو ہے ہمارے گھر کے اندر برکت ہوگی۔ اب رہی بات کہ گھر میں داخل ہوتے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، یا باتوں بات میں ہم گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے باتوں بات میں گھر سے ہم نکل جاتے ہیں اور ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ تو میرے بھائی بہت آسان طریقہ ہے ان دعاؤں کو یاد رکھنے کا اور ان کے طریقوں کو اپنانے کا، کہ دکانوں کے اندر آپ کو آسانی کے ساتھ دعاؤں کا اسٹیکر دستیاب ہو جائے گا۔ 10-5 روپے خرچ کر کے آپ آسانی سے ان دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دروازے پر لا کر کے اس کو چسپا کر سکتے ہیں، لٹکا سکتے ہیں۔ اب جب گھر سے باہر نکلیں گے نظر پڑے گی تو خود بخود زبان سے دعا نکلے گی اور آپ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے گھر سے باہر جائیں گے تو بہت ساری مصیبتوں سے آپ کو نجات مل جائے گی اور بہت ساری مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کا اور اپنے جان و مال کی نگرانی خدا کے حوالے کرنے کا اور شیطان سے بچنے کا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی برتن کو آپ رات کے اندر کیا کریں، ڈھانپ دیں، برتن کو ڈھانپیں اور بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپیں۔ اسی طریقے سے گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کریں، کھڑکیاں بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر جو ہے آپ جو ہے کھڑکیوں کو بند کریں۔ آپ اگر اپنے گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کریں گے تو پھر شیطان کا داخلہ اس دروازے سے ممکن نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی قدرت اور طاقت دے رکھی ہے کہ وہ کسی بھی دروازے سے کسی بھی جگہ سے جو ہے داخل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے
کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کریں گے، بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن کو ڈھانپیں گے، تو پھر شیطان اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس برتن کا ڈھکن نہیں نکال سکتا ہے۔ جس الماری کو آپ بسم اللہ پڑھ کر بند کریں گے، اس الماری کے دروازے کو وہ نہیں کھول سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ کا کیا کریں، اہتمام کریں، بسم اللہ کو پڑھ کر ہر کام کی ابتدا کریں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سال بھر میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، اور اگر برتن ڈھپا ہوا نہ ہو تو پھر ان برتنوں کے اندر جو ہے شیطان وہ جو ہے بلائیں جو ہے پیوست ہو جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہیں، اور پھر جب ہم ان برتنوں کو استعمال کرتے ہیں یا ان برتنوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے ان کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر بلائیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور ہم اپنی زندگی کو لے کر بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سال بھر برتنوں کو ڈھانپنے کا اہتمام کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر برتنوں کو ڈھانپیں۔ انشاءاللہ شیطان سے ہماری حفاظت ہوگی، اور شیطان سے ہماری جان کی بھی حفاظت ہوگی، اور ہمارے مال کی بھی حفاظت ہوگی، ہماری اولاد کی بھی کیا ہوگی، حفاظت ہوگی، اور اس کام کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور ہماری زندگی سے جو ہے بلاؤں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور ایک ایسا وظیفہ جسے جان کر آپ بے حد خوش ہوں گے اور اپنی زندگی کا اسے معمول بنائیں گے، وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہیں کاروبار کی پریشانی میں یا اسی طریقے سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہیں گھریلو ناچاقیاں میں پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانی، اور اسی طرح سے جو ہے آپ باہر ملک جانے کی آپ کی خواہش، اور حج اور عمرے کی تڑپ ہے، اور بہت ساری بے شمار جائز خواہشیں آپ کے دل کے اندر ہیں، اور بہت ساری مصیبتوں سے آپ گھرے ہوئے ہیں، تو ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت جو ہے گھر کے چند افراد یا پورے افراد بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1000 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں۔ شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیم اور اخیر میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم 1000 مرتبہ سب لوگ مل کر کے، گھر کے چند افراد ہوں یا گھر والے سب ہوں، سب مل کر کسی بھی ایک وقت میں 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں اور 3 مرتبہ اخیر میں آپ پڑھ لیا کریں۔ چند دن اس کا اہتمام کریں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ کامیابی آپ کے مقدر ہوگی، اور سارے مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا، اور پھر جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج سے ہم اور آپ ہر کام کو انجام دینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ خواہ کوئی بھی نیک کام ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، جب آپ بسم اللہ سے اس کی ابتدا کریں گے تو اس کے اندر خیر و برکت ہوگی، خدا کی رحمتیں اتریں گی اور اس کی بلائیں ٹل جائیں گی۔ شیطان سے حفاظت کا یہ بہترین طریقہ ہے اور بہترین جو ہے راستہ ہے، آپ اس کو اپنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈلوائیں، اپنے گھر کے خواتین کو جو ہے اس کا اہتمام کروائیں کہ جب آپ کھانا پکانے جائیں یا کسی ڈبے کو کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کر کھولیں، یا اس کو بند کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو کیا کریں، بند کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے جب آپ چاول پکانے کے لیے جا رہے ہیں، روٹی بنانے جا رہے ہیں، تو پھر ان تمام مواقع پر جو ہے آپ بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی، آپ کی زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا اور راحت و سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بہت ہی کارآمد عمل ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ چند دن تک آپ اس کا اہتمام کریں کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا اہتمام کریں۔ آپ اپنے آنکھوں سے برکتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ خود اپنی زندگی کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ ایک طرح سے جو ہے خوشی کے آثار آپ کے اوپر نمایاں ہوں گے اور آپ جو ہیں ایک خوشحال زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر کام سنت
و شریعت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، شیطان کی شرارت سے، بد نظروں کی بد نظری سے، اور اسی طریقے سے جو ہے حاسدوں کی حسد سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو ہماری بہن اور ہمارے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زمینی بلاؤں سے، آسمانی مصیبتوں سے اور شیطانی شرارتوں سے سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔